السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، پس نہیں قتل کیا آپ نے، ولکن اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قتلہم، قتل کیا ان کو، کن کو؟ کفار کو۔ غزوہ بدر کی بات ہے، پیچھے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سورہ انفال کے اندر غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ تو جب کفار اور مسلمان جب آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت جب مسلمانوں کے ساتھ شامل حال ہوئی، جب فرشتے جو ہے قطار در قطار جو ہے بنا کر مسلمانوں کی مدد کے لیے نیچے اترے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات صحابہ کو فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، جب آپ نے ان کو قتل کیا، وہ آپ نے قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، لیکن ان کو قتل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اور پھر فرمایا وما رمیتا، اور نہیں پھینکا آپ نے، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مٹھی بھر مٹی اٹھائیں اور کفار کی طرف پھینک دیں۔ تو جب کفار کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی پھینکی تو وہ کفار کی آنکھوں کے اندر جاگ لگی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو مٹی آپ نے پھینکی ہے وہ ہرگز آپ نے نہیں پھینکی، یا وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ مٹی جو آپ نے پھینکی ہے محمد، وہ مٹی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو اچھی طریقے سے، اچھی طرح سے آزما لے۔ ظاہری بات ہے، آزمائش تھی نا، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، کفار زیادہ تھے اور جنگ تھی اور پہلا معرکہ تھا۔ کفار کو یہ جو ہے وہ گھمنڈ تھا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہماری کثرت ہے، ہمارے پاس گھوڑے ہیں، تیر تلوار نیزے ہیں، جبکہ صحابہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ چند کچھ اکا دکا گھوڑے تھے، کچھ ڈھالیں تھیں اور کچھ نیزے اور تیر تلوار۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیدل تھے اور تھے بھی 313۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آزمائش تھی کہ میں دیکھوں کہ میرے بندے میری راہ میں کتنا کو نکلتے ہیں، کتنا کو میری بات پر لبیک کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے اپنے تن من دھن کے ساتھ میدان مقتل میں جب اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرشتوں کی جو ہے وہ مدد، فرشتوں کے ذریعے صحابہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور پھر فرمایا کہ جو آپ نے لڑائی کی ہے در حقیقت آپ نے نہیں کی، آپ کے ساتھ فرشتوں کا لشکر تھا، آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ تھی۔ ذالکم، یہ سارا کچھ، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، موہن کید الکافرین، کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ موہن کہتے ہیں، موہنو کمزور کرنا، تدبیر کو کمزور کرنا۔ فرمایا ذالکم، یہ سارا کچھ، یہ جو پلاننگ ہے، یہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہو رہی ہے، فرشتے قطار در قطار آ رہے ہیں، یہ ان کی آنکھوں میں مٹی پھینکی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں یہ کیوں ہے؟ یہ کفار کی چالوں کو، جو ان کا جو مکر ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے ہے۔ ذالکم، یہ ساری چیزیں، وَأَنَّ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، موہنو، کمزور کرنے کے لیے، قید الکافرین، کافروں کی چالوں کو، ان کی سازشوں کو۔ ظاہری بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو تدبیریں ہیں، جو ان کی چالیں ہیں، ان کی جو پلاننگز تھیں کفار کی، وہ دھری کی دھری رہ گئی یہ ساری چیزوں کی وجہ سے۔ اگر، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، تستفتحو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو، یہ خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو تحقیق تمہارے اوپر فتح آ گئی۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم پیچھے ہٹ جاتے ہو، باز آ جاتے ہو،
اسلام کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ چالوں کو اور ان دیگر خرافات سے ہٹ جاتے ہو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم دوبارہ لوٹو گے، تم دوبارہ سازشیں کرو گے، تم دوبارہ چالیں چلو گے، تم دوبارہ مکر کرو گے، نعود، پھر ہم بھی لوٹیں گے، پھر ہم بھی پلاننگ کریں گے۔ وَلَن تُغْنِي، اور نہیں کوئی بھی چیز تمہیں غنی نہیں کر سکتی، تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی، تمہیں ہماری چالوں سے، ہماری پلاننگ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتی۔ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، بے شک پھر تمہاری تعداد زیادہ ہو، تمہارے پاس وسائل زیادہ ہوں، تمہارے پاس کیسے بھی حالات ہوں، پھر تمہیں کوئی غنی نہیں کر سکتا، تمہیں بے پرواہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، پھر تمہیں کوئی بھی چیز تمہیں کامیاب نہیں بنا سکتی، تمہیں غنی نہیں کر سکتی، تمہیں لوگوں سے بے پرواہ نہیں کر سکتی، بھلے تمہارے پاس کتنی بھی تعداد کیوں نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی مؤمنین کے ساتھ ہے۔ ظاہری بات ہے، جب کفار چالیں چلیں گے، مکر کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور پھر ان کی تعداد چاہے کتنی بھی کیوں نہ ہو۔ جیسے غزوہ بدر کے اندر 1000 کے مقابلے میں 313 تھے، تو 313 نے ان کا تہس نہس کر دیا۔ تو پھر کچھ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ مؤمنین کے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ آگے ہے الکلمات والتراکیب، یغشی، وہ ڈھانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے۔ النعاس، اونگ یا غنودگی، میں نے بتایا تھا نا، کچی نیند یا نیند کا جھٹکے آنا۔ رجز الشیطان، شیطان کی نجاست۔ الاعناق، گردن، گردنوں کی جمع۔ عنق واحد ہوتی ہے، اعناق جمع ہے۔ بنان، پور پور، جوڑ جوڑ، یہ جو ہمارے ہاتھوں کے یہ جو جوڑ جوڑ ہیں، یہ جو پور پور ہیں، یہ پور اور یہ جوڑ۔ آگے کیا ہے؟ زحفن، لشکر کشی کی صورت میں۔ متحرفن للقتال، جنگی چال کے طور پر۔ میں نے بتایا تھا نا، متحرفن للقتال، یا جنگی چال چلتے ہوئے، پینتڑا بدلتے ہوئے بندہ جو ہے وہ پیٹھ پھیر سکتا ہے لیکن بھاگ نہیں سکتا۔ متحیزن الی فئۃ، کسی فوج سے جا ملنے کے لیے۔ رمیتا، تو نے پھینکا، لیبلیا، تاکہ وہ آزمائے، موہنو، کمزور کرنے والا۔ تمارین، اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ اذ یغشیکم النعاس امنۃ، یہاں سے لے کر وَيُثَبِّتُ بِهِ الْأَقْدَامِ یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انعامات کا تذکرہ کیا۔ پہلا انعام کیا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اونگ کو طاری کر دیا، ڈھانپ دیا ان کو امن کے ساتھ، اونگ کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ ظاہر بات ہے، جب میدان مقتل میں نیند آئے تو سمجھ لو کہ فتح آپ کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکون ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ان پر کیا کیا؟ پانی نازل کیا۔ لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ وہ اس کو پاک کر دے، بہی، اس پانی کے ذریعے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور ان سے دور کر دی جائے شیطان کی نجاست۔ وَلِيَرْبِطْ عَلَىٰ أَقْدَامِكُمْ، وَلِيَرْبِطْ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جائے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور ان کو ثابت قدم رکھا جائے۔ یہ سارے کے سارے انعامات جو ہیں وہ مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان مقتل میں دوران جنگ جو ہے وہ نازل کیا۔ اس کے بعد السوال الثانی ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایت دی گئی؟ جب کفار کے ساتھ صحابہ کا مقابلہ ہوا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی، ان کو کیا بتایا؟ آپ یہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا
اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہارا مقابلہ کفار کے ساتھ ہو تم ان سے ملو، زحفاً قتال کے اندر، فلا تولوہم الادبار، تو تم نے پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا، ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو شخص اس دن میدان مقتل میں پیٹھ پھیر کر بھاگے گا، مگر دو صورتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر آپ پیٹھ پھیر کر جا سکتے ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ الا متحرفا للقتال، آپ جنگی حکمت عملی کو کوئی جو ہے وہ کرتے ہوئے، کفار کو دھوکہ دیتے ہوئے، اپنا پینتڑا بدلتے ہوئے، او متحیزا الی فئۃ، یا دوسری صورت کیا ہے؟ اپنے لشکر سے ملنے کے لیے، آپ کا لشکر تھوڑا پیچھے ہے، ان کے ساتھ ملنے کے لیے، یا کوئی اور ایسی صورت کے لشکر آپ کے ساتھ، آپ کے دوست جو ہیں وہ ساتھ مل کر مقتل کے اندر ہے، تو آپ ان کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ جو شخص یہ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ساتھ لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی ان آیات میں ہدایت دی گئی ہے مسلمانوں کو، آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ جب کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا تو کیا کہا، کیا تنبیہ کی؟ یہاں سے، ان سے، کافرو اگر تم فتح چاہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تمہارے پاس فتح آ گئی، وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز نہ آئے، اگر تم باز آ گئے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پھر باز جو ہے وہ دوبارہ سے شیطانیوں کے اوپر اتر ہے، لڑائی پر اتر ہے، یا فساد کے اوپر اتر ہے، نعود، ہم بھی پھر تمہیں جو ہے وہ تباہ کر دیں گے، ہم بھی دوبارہ لوٹیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ چالیں چلیں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، اور تمہیں کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا، عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اگر تمہاری تعداد، تمہاری جماعت، تمہارا لشکر بہت زیادہ لوگ کیوں نہ ہوں، تمہیں کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کفار کو کیا ہے، کفار کو بتایا ہے۔ آگے ہے السوال الرابع، چوتھا سوال، مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، میں نے پچھلے اس سوال کے اندر بھی آپ کو بتایا ہے، اس کا مفہوم پھر بتا دیتا ہوں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین، جب تم ملو کفار کے ساتھ، زحفا مقابلے کے اندر، فلا تولوہم الادبار، تو تم پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو۔ جب کفار کے ساتھ صحابہ کا مقابلہ ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا، تم نے ان کے ساتھ صحیح کھڑے ہو کر سامنے سے مقابلہ، سینہ بسینہ ان سے مقابلہ کرنا ہے، ڈٹ کر۔ کیوں؟ تاکہ حق واضح ہو جائے اور باطل جو ہے وہ بھی یہاں ہو جائے سب کے اوپر۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا تھا کہ تم نے پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا۔ آگے دوسری عبارت ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میں نے ترجمے میں آپ کو یہ بات بتائی تھی، اور نہیں پھینکا آپ نے محمد، اِذْ رَمَيْتَ، جب پھینکا آپ نے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، لیکن پھینکا اللہ نے۔ مٹی تھی، رسول نے ان کو کہا پھینکیں، جب رسول نے پھینکی تو وہ در حقیقت صحابہ اکرام نے کیا اس کو کہتے ہیں، در حقیقت نے وہ فرشتوں نے پھینکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی۔ وہ لگ تو ایسے رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی ہے، حالانکہ انہوں نے پھینکی تھی، لیکن وہ انہوں نے پھینکی نہیں تھی، وہ ایک اشارہ تھا، لیکن حقیقت میں اس کو طاقت بخشنے والا، اس مٹی کو زیادہ زور دینے والا جو ذات ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، یہ والی، اور تمہیں کوئی بھی چیز غنی نہیں کر سکتی، تمہاری کثرت، تمہاری تعداد، تمہاری جماعت بڑی ہے، تم کہتے ہو ہماری لاکھوں کی تعداد ہے، ہماری ہزاروں کی تعداد ہے، صحابہ کرام کم ہیں، ولو کثرت، تمہاری کثرت تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے کفار کو جو ہے وہ کہا تھا، یہ ان کو بتایا تھا کہ تم جتنے مرضی زیادہ لوگ ہو، تمہاری جو ہے کثرت وہ تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تمرین کے ساتھ، کلمات کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ الحمدللہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ مجھے نے اجازت، اور آپ نے یہ کام کر کے آنا ہے، مجھے یہ چیک کروانا ہے
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔